یہ واقعہ بغداد کے مشہور ولی حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے دور کا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے اللہ کی محبت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی اور لوگ دور دراز سے آ کر آپ سے روحانی فیض حاصل کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا۔ وہ فقیرانہ لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آتے ہی حضرت بشر حافی رحمہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے ولی، کیا اللہ تعالیٰ کسی پتھر کو بھی ولی بنا سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر مجلس میں موجود لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ کچھ نے تو مسکرا کر اسے دیوانہ سمجھا، لیکن حضرت بشر رحمہ اللہ کے چہرے پر سکون تھا۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا قرب عطا فرما سکتا ہے، وہ رب ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اجنبی نے سر جھکایا اور کہا، تو آئیے میں آپ کو ایک ایسے ولی سے ملواتا ہوں جو پتھر ہے۔ حضرت بشر رحمہ اللہ نے فوراً جوتا پہنا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کئی میل کا سفر پیدل طے کیا۔ دن ڈھلنے لگا، شام ہو گئی، پھر رات آ گئی۔ آخر کار وہ دونوں ایک ویران پہاڑی علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑا سا پتھر موجود تھا جس کے ارد گرد درخت جھکے ہوئے تھے اور ماحول میں عجیب سا سکون تھا۔ اجنبی نے اس پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ ولی ہے جو اللہ کے ذکر میں اتنا غرق ہو گیا کہ اللہ نے اسے دنیا کی آنکھوں سے چھپا دیا، لیکن جو دل کی آنکھ رکھتا ہے وہ اس کی ولایت کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت بشر رحمہ اللہ حیران ہو کر اس پتھر کے قریب گئے۔ اچانک انہیں اس پتھر سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل لرزنے لگا۔ آپ نے سجدہ ریز ہو کر دعا کی، یا اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاص عطا فرما جو تیرے قریب لے جائے، چاہے ہم مٹی ہو یا پتھر۔ جب حضرت بشر رحمہ اللہ نے سر اٹھایا تو وہ اجنبی غائب ہو چکا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ کوئی عام انسان نہ تھا، بلکہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ تھا جو آپ کو یہ سبق سکھانے آیا تھا کہ اصل ولایت جسم یا شہرت میں نہیں، بلکہ اخلاص اور اللہ کی سچی محبت میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ولایت نہ عہدے سے ملتی ہے، نہ لباس سے، نہ شہرت سے، بلکہ صرف اور صرف اخلاص، تقوی اور اللہ کی محبت سے ملتی ہے۔ جو دل اللہ کی یاد میں زندہ ہو وہی اللہ کے نزدیک ولی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ظاہری روپ میں ہو یا چھپا ہوا ہو۔